آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا قیامت کے دن، وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا، جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا۔ تو ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے، جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے، تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگا۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرماتا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھی، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا ہے۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا ہی انتظار ہے، تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات قیامت سے قبل جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جن کی نشاندہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور ہم کسی امر میں بات کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم قیامت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو لیں۔ ان میں سے ایک حضور نے دھوئیں کا ذکر فرمایا، دوسرا دجال کا تذکرہ کیا، تیسرا دابۃ الارض یعنی یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ کیا کہ وہ نکلیں گے، اس طرح سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے
زمین کا 3 جگہوں سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، زمین دھنس جائے گی نیچے، اس کا ذکر کیا، اور یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ قیامت کے آنے سے قبل جو ہیں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ قیامت آنے سے کچھ اس سے بھی پہلے نشانیوں کا ظہور ہوگا، جس کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث جبریل اس پہ بہت معروف ہے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہتے ہیں ہم حاضر تھے کہ ایک شخص آیا کہ جس کے سیاہ کالے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اہل مدینہ سے وہ تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر، لباس پر، بشرے پر آثار سفر بھی ظاہر نہیں تھے۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، اور اگر باہر سے آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر، لباس پر جو ہے وہ سفر کے آثار ہوتے۔ اس زمانے میں اس طرح کے سفر تو نہیں تھے آسانی اور سہولت والے، تو جو بھی سفر کر کے دور سے آتا تو اس کا چہرہ بتاتا یہ مسافر ہے، تو کہا مسافر لگتا نہیں تھا اور اہل مدینہ سے تھا نہیں۔ ہم پریشان تھے کہ یہ کون ہے، لیکن وہ آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنے اس نے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں سے جوڑے اور حضور کی خدمت میں یوں ادب سے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر اس نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے حضور سے ایمان کے بارے میں پوچھا، حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے، تو اس نے کہا بالکل صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ خود ہی یہ سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ پھر اس نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے اب قیامت کے بارے میں بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہے وہ مسئول سائل سے عالم نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ یہ تھی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ننگے پاؤں والے اور ننگے بدن والے تم دیکھو گے کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر تک وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا رہا، اس کے بعد جب چلا گیا تو تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر کے حضور سے جو 4 سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو حضور نے یہ نشانیاں بیان فرمائیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور یہ نشانی اب ہمارے سامنے ہے کہ آج اولادیں اپنے جو ہے وہ ماں باپ کی آقا بنی ہوئی ہیں، بیٹی آج ماں کی حکمران بنی ہوئی ہے۔ یہ دور جس کی نشاندہی کی وہ بالکل آج ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث اذ جاء اعرابی فقال متی الساعہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا گیا تو سمجھ لے قیامت آ گئی۔ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا تو سمجھ لے قیامت آ گئی ہے۔ قال کیف اضاعتها، عرض کی حضور امانت کو ضائع کرنا کیا مفہوم رکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح پوچھی حضور سے، تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو سمجھ لے کہ قیامت آ گئی۔ جب مسندوں کے اوپر مسندوں کے حقدار نہیں ہوں گے، جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آ جائے گا، جب تخت و تاج کے مالک غدار، بے دین اور نااہل لوگ ہوں گے، جب
तख्त व ताज की हुक्मरानी और मुसल्ला व इमामत के मसनद के ऊपर बैठने वाले भी नाअहल होंगे, तो फिर समझ लेना कि कयामत जो है वो जाहिर हो रही है। और कयामत का फिर इंतजार करना। आज जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं, हम जरा नजर उठा करके देखें तो जिस भी मनसब पर हम किसी शख्स को देखते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कसीर तादाद यही है कि नाअहल लोग जो हैं वो आली मर्तबत मनासिब के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि उनके हुकूक को और उनके इंतजाम को भी नहीं जानते, जो उस मसनद के तकाजों से भी आगाह नहीं है, वो भी उस मसनद के ऊपर बैठे हुए हैं। एक जमाना था, ये हमारे बचपन की कहानी है, एक मर्तबा असेंबली में बहस हुई आबपाशी के बारे में कि फसलों तक माकूल पानी नहीं पहुंचता और जो है वो फसल अच्छे तरीके से जो है वो नहीं उग पा रही और हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, तो इसके बारे में सोचा जाए। तो बहरहाल इस पे जब बहस शुरू हुई तो एक रुकने असेंबली उठा, उसने कहा कि पहली बात तो यह है कि फसलों तक पानी पहुंचता ही नहीं है, और दूसरी बात यह है जो पहुंचता भी है वो भी रास्ते में जो बिजली वाले हैं वो बिजली निकाल लेते हैं। अब वो बिजली निकल चुकी होती है पानी से, अब वो खाली पानी जो है वो फसलों को क्या करेगा। तो जब नाअहल लोग ऐसी मसनदों के ऊपर और ऐसे मनासिब के ऊपर बैठे हुए होंगे और हम लोग इनको मुंतखब करते हैं, तो फिर आप कयामत का इंतजार कीजिए, फिर कयामत आने में कोई देर नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो लफ्जों के अंदर कयामत के बारे में ये बात इरशाद फरमा ली। ये मैंने आपको अपने बचपन की कहानी सुनाई है, लेकिन इस दौर की कोई एक कहानी हो तो मैं आपके सामने रखूं। इस दौर में तो जो आली मर्तबत मनासिब के ऊपर बैठे हुए, उन्हें सूरह फातिहा तक नहीं आती, सूरह इखलास तक नहीं आती है, तो अब बताओ कि ये कयामत के कुर्ब की अलामत है कि नहीं है। आप देखें जिस तख्त पे भी, जिस ताज पे भी और जिस मसनद और मनसब पे भी जो मौजूद है, क्या वो उसका हक अदा कर सकता है या उसकी अहलियत रखता है। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और रूमी ने अपने जमाने में कहा था कि सग वजीरो गुर्ग मीरो मुशरा दरबां शवद ई अरकाने सल्तनत मुल्करा वीरां शवद। ये एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन कयामत की निशानियों के हवाले से आप इस बात को समझें और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी के अंदर हम अपने हालात का जायजा लें। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है। ये हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल तक हुजूर की नौकरी की है, और कहते हैं 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने मुझे उफ भी कहा हो। कहते हैं कभी ऐसा होता कि मेरे हाथ से कोई बर्तन टूट जाता, अज़वाजे मुताहरात जो हैं वो उस पे नाराज होने लगती, तो हुजूर अलैहिस्सलाम रोक देते, फरमाते इसे कुछ ना कहो, इस बर्तन की उम्र इतनी लिखी हुई थी, ये इतने अरसे के लिए ही पैदा किया गया था। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अज़वाजे मुताहरात को भी रोका कि वो मुझे झिड़के ना। खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सनीन, मैंने पूरे 10 साल हुजूर की नौकरी की है। बल्कि जब आप कहेंगे कि हुजूर के खादिम का नाम क्या है, सारे सहाबी हुजूर के खादिम हैं, लेकिन नाम हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु का आएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम खास हैं और हुजूर से बहुत सारी बातें इन्होंने सुनी हैं। तो उन बातों में से एक बात कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, इन्ना मिन अशरातिस साअति अन युरफअल इल्म, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज लफ्ज ज्यादा हो गए, इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई है, लेकिन जिसको इल्म कहा जाता है, जो मोमिन के सीने का जमाल और नूर है, आज वो उठा लिया गया है। आज लोग कहते हैं जी जितना इल्म आज है उतना इल्म पहले तो नहीं था। आज कोई गजाली दिखाओ, कोई राजी दिखाओ, कोई रूमी दिखाओ, कोई अहमद बिन हंबल जैसा शख्स दिखाओ, कोई मोहम्मद बिन हसन शैबानी जैसा शख्स दिखाओ, कोई इमाम अबू हनीफा के नालैन की खाक जैसा शख्स भी दिखाओ। तो ये एक गलत बात है कि जी पहले जमाने में इतना इल्म नहीं होता था, अब इल्म बहुत ज्यादा हो गया जी, इल्म बहुत ज्यादा फैल गया। इल्म नहीं फैला है, ये चंद मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन का दौर है और खबरें हैं। जो इल्म है, जो कि मोमिन के सीने का जमाल है और बातिन का नूर है, जो जिंदगी की राहों को उजालता है और जमाने को मालिक की दहलीज के करीब करता है और इंसान को इंसानियत सिखाता है, वो इल्म जो है वो उठता चला जा रहा है। और हुजूर से पूछा गया कि हुजूर इल्म सीनों से उचक लिया जाएगा, सीनों से खींच लिया जाएगा? फरमाया नहीं, उलमा उठा लिए जाएंगे। जब उलमा फौत हो जाएंगे तो उनकी जगह उस दर्जे के लोग नहीं आएंगे
پھر زوال پذیر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا. جب سینے علم سے خالی ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی. اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کائنات کی ہر شے علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندروں اور دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعائیں مانگتی ہیں. انہیں پتا ہے علماء ہیں تو کائنات مارز وجود میں آئی تو موجود رہے گی، اگر علماء نہیں ہوں گے تو کائنات جو ہے وہ بالکل قیامت کا شکار ہو جائے گی. تو پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی. علم کی جگہ جو ہے وہ جہالت عام ہو جائے گی. آج علماء نہیں رہے ہیں، آج ہم جو ہے وہ انحصار کرنے لگے ہیں چند ٹیلی ویژن چینلوں پہ، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ ایک الگ داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے کہ کس طرح سے علم کا گلا گھونٹا